ویلکم بیک ناظرین، بلونے کا آغاز کریں گے اور خبر دیں گے برطانوی جریدے دی اکنامسٹ نے سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی پر خصوصی رپورٹ میں لکھا کہ سابق وزیر اعظم کی بشریٰ بی بی سے تیسری شادی نے نہ صرف ان کی ذاتی زندگی بلکہ ان کے انداز حکمرانی پر بھی سوالات کھڑے کیے ہیں۔ سینئر صحافی اوون بیننٹ جونز نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ سابق وزیر اعظم کے قریبی حلقوں کے مطابق بشریٰ بی بی اہم تقرریوں اور روزمرہ سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی تھیں، جس سے بانی پی ٹی آئی کے فیصلہ سازی کے عمل پر روحانی مشابہت کا رنگ غالب ہونے کی شکایت پیدا ہوئی۔ بشریٰ بی بی کے روحانی اثر کے نتیجے میں بانی پی ٹی آئی اپنے اعلان کردہ اصلاحاتی ایجنڈے کو نافذ کرنے میں ناکام رہے۔ بعض مبصرین کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا کہ حساس ادارے کے کچھ افراد مبینہ طور پر ایسی معلومات بشریٰ بی بی تک پہنچاتے تھے جنہیں بشریٰ بی بی بانی پی ٹی آئی کے سامنے اپنی روحانی بصیرت سے حاصل معلومات کے طور پر پیش کرتی تھیں۔ برطانوی جریدے کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بشریٰ بی بی کے آنے کے بعد بانی پی ٹی آئی کے گھر میں عجیب رسومات شروع ہوئیں، جسے بانی پی ٹی آئی کے سر کے گرد کچے گوشت کو گھمانا، روزانہ سیاہ بکرے اور مرغیوں کے سر قبرستان میں پھینکوانا، کبھی کبھار زندہ بکرے منگوانا۔ اکانومسٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی سیاست میں ایک کردار ایسا ہے جو منظر عام پر کم نظر آیا، لیکن اس کا پس پردہ اثر و رسوخ موضوع بحث بنا رہا۔ یہ کردار بشریٰ بی بی کا ہے، جو سابق وزیر اعظم کی اہلیہ تھیں۔ ان کی روحانی رہنما اور مبصرین کے مطابق وہ شخصیت جنہوں نے بانی پی ٹی آئی کی سیاسی زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔ رپورٹ میں بشریٰ بی بی پر خصوصی رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ اکانومسٹ نے لکھا ہے کہ بشریٰ بی بی سے شادی نے نہ صرف بانی پی ٹی آئی کی ذاتی زندگی بلکہ ان کے انداز حکمرانی پر سوالات کھڑے کیے۔ رپورٹ کے مطابق 2018 میں بانی پی ٹی آئی کے وزیر اعظم بننے کے بعد بشریٰ بی بی کا کردار تیزی سے سیاسی بحث کا حصہ بن گیا۔ مخالفین نے ان پر ہر حکومتی فیصلوں پر حد سے زیادہ مداخلت کا الزام لگایا۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری نے برطانوی جریدے کی جانب سے جاری کی گئی بشریٰ بی بی سے متعلق رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ رپورٹ 100% درست اور حقائق کے مطابق ہے۔ اپنے بیان میں اسما بخاری کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے بعد اب بشریٰ بی بی کے کارناموں کے چرچے عالمی میڈیا میں ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رپورٹ نے جعلی پیرخانے اور روحانیت کے لبادے میں چھپی شیطانیت سے پردہ اٹھایا ہے۔ اسما بخاری نے الزام عائد کیا کہ تبدیلی اور کرپشن کے خاتمے کے دعوے دار سے بشریٰ بی بی حلال کرپشن کرواتی رہیں۔ صوبائی وزیر نے پی ٹی آئی دور حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پنکی، گوگی، کوچ اور بزدار نے مل کر بانی پی ٹی آئی کو 4 سال ڈگڈگی پر نچایا۔ اسما بخاری کے مطابق یہ رپورٹ اس بات کی مزید تصدیق کرتی ہے کہ گزشتہ حکومت میں فیصلے کن لوگوں کے زیر اثر تھے اور کس طرح حکومتی معاملات پر مداخلت ہوتی تھی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے برطانوی جریدے نے اسٹوری چھاپی کہ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہوتی تھی۔ بانی پی ٹی آئی فیصلے ایکسپرٹ سے نہیں بشریٰ بی بی سے پوچھ کر کرتے تھے۔ انہوں نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا دنیا کے جریدے کہہ رہے ہیں تمام فیصلے ایک خاتون کرواتی تھیں۔ بانی پی ٹی آئی کے جتنے فیصلے تھے روحانیت کا لبادہ اوڑھے ان کی اہلیہ کرتی تھیں۔ تمام معاشی سیاسی فیصلے ان کی اہلیہ کرتی تھیں۔ انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی بشریٰ بی بی کے کہنے پر حکومتی فیصلے کیا کرتے تھے۔ بانی پی ٹی آئی کی سیاست منافقت اور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے شہباز شریف پر جھوٹا الزام لگایا۔ شہباز شریف نے عدالت میں پیش ہو کر وکیل کے سوالوں کا جواب دیا۔ بانی پی ٹی آئی نے مختلف فورمز پر شہباز شریف پر الزامات دہرائے۔ آج دنیا کے جریدے کہہ رہے ہیں بانی کے فیصلوں کے پیچھے جھوٹ اور بہتان کا نظام تھا۔ مملکت آصف علی زرداری نے پاکستان آرمی ترمیمی بل 2025، پاکستان ایئر فورس بل 2025 اور پاکستان نیوی بل 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ ایوان صدر سے جاری بیان کے مطابق صدر مملکت کی جانب سے منظوری کے بعد یہ تینوں بل آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حصہ بن گئے ہیں۔ ان بلوں کے ذریعے مسلح افراد سے متعلق مختلف قانونی شقوں میں اصلاحات اور ضروری ترامیم کی گئی ہیں۔ قانونی ماہرین کے مطابق منظوری کے بعد ترمیم شدہ قوانین فوری طور پر نافذ العمل ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں فوج، فضائیہ اور بحریہ کے آئینی اور انتظامی ڈھانچے میں مزید وضاحت اور قانونی مضبوطی شامل ہو گئی ہے۔ اسلام آباد کچہری میں خودکش حملے کا ایک اور سہولت کار گرفتار۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد کچہری حملے کی تحقیقات میں پیش رفت سامنے آئی، ایک اور سہولت کار گرفتار کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا گرفتار ملزم خودکش حملہ آور کو سہولت فراہم کرتا تھا۔ انٹیلیجنس اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے اس درزی کو بھی حراست میں لیا جس نے حملے کے لیے تیار کی جانے والی جیکٹ پر کام کیا تھا۔ خود کو جیکٹ پشاور میں تیار کی گئی اور اس کے لیے بارودی مواد بھی وہیں پہنچایا گیا تھا۔ گرفتار سہولت کار جیکٹ کو گڑ کی بوری میں چھپا کر پشاور لایا تھا اور 3 دن تک اسے ایک درخت کے نیچے چھپا کر رکھا۔ بعد ازاں کچھ دن کے بعد یہی جیکٹ ایک ٹیلر کے پاس موجود رہی۔ ذرائع کے مطابق ٹیلر کو معلوم تھا کہ یہ خودکش حملے میں استعمال ہونے والی جیکٹ ہے۔ ذرائع نے بتایا مرکزی سہولت کار کی گرفتاری کے بعد اس سے کی جانے والی تفتیش میں اہم انکشافات ہو سکتے ہیں۔ مرکزی سہولت کار نے فتنہ الخوارج سے رابطوں کا اعتراف کر لیا ہے۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कैडेट कॉलेज वाना का दौरा किया, जहां IG फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ मेजर जनरल महर उमर ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने खवारिजियों के हमले को नाकाम बनाने और तमाम कैडेट्स और असातिज़ा को महफूज रेस्क्यू करने वाले पाक फ़ौज के अफसरों और जवानों से मुलाकात की और उनकी जुर्रत और पेशा वराना महारत को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि ये हमला करने वाले असल में दहशतगर्द नहीं बल्कि दरिंदे हैं जिनका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि कोई भी मजहब बच्चों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देता और इन दरिंदों का कोई मजहब नहीं। वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि दुश्मन सानिया APS जैसी कार्रवाई करना चाहता था, मगर हमारी बहादुर अफवाज ने हमला नाकाम बनाया और साजिश को नाकाम बना दिया। वज़ीर दाखिला ने कैडेट कॉलेज वाना के तलबा और असातिज़ा से भी मुलाकात की और उनके हौसले और जज्बे को सराहा। उन्होंने ऐलान किया कि कैडेट कॉलेज वाना की बेहतरीन अंदाज में तज़ीन और आराइश की जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, जजेस के इस्तीफों का सिलसिला रुकेगा नहीं, मुल्क आइन और कानून के तहत चल रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि हुकूमत आवाम के मफाद में कानून साजी कर रही है। सब जानते हैं माजी में कौन कैसे और किस तरह फैसले करता था। उन्होंने कहा कि क्या नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालना दुरुस्त फैसला था, क्या यूसुफ रज़ा गिलानी को हटाना दुरुस्त था। जजेस के इस्तीफों का सिलसिला रुकेगा नहीं। ऐसे जजेस हैं जो एक पार्टी को सजा देना चाहते थे। मलिक अहमद खान ने कहा कि अपना काम ईमानदारी से करने वाले जजेस को सलाम पेश करते हैं। मुस्ताफी होने वाले जजेस में से एक जज एक पॉलिटिकल पार्टी को इंसाफ देना ही इंसाफ समझते थे। उमर अता बंदियाल के जानिबदार फैसले थे, साकिब निसार और दीगर जजों की जानिबदारियां रहीं। उनका कहना था कि अदालती फैसलों में आइन लिखने की कोशिश मुनासिब नहीं। एक एक चीफ जस्टिस की कोर्ट और फैसले 20 साल का रिकॉर्ड देख लें। वकला तहरीक में देखेंगे कितना वजन होगा। पाकिस्तान को अब आगे बढ़ना होगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने इस्तीफ़ा दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद इस वक्त सीनियरिटी में 5वें नंबर पर थे। उन्होंने 22 मार्च 2014 को लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ लिया था। ज़राए का कहना है जस्टिस शम्स महमूद ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया, जो उन्होंने सदर को भिजवा दिया है। जस्टिस शम्स महमूद लाहौर हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के रुकन भी थे। वफाकी आईनी अदालत के जज जस्टिस के आगा ने भी अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। हलफ बर्दारी की तकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस के आगा से हलफ लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सफ़ाज जोगर ने भी तकरीब में शिरकत की। हलफ बर्दारी की तकरीब में आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अली बाक़िर नजफी ने शिरकत की, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस इनाम अमीन मिनहास, जस्टिस खातिम हुसैन सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ बार एसोसिएशन के अहदेदारान भी तकरीब में शरीक हुए। 27वीं आईनी तरमीम के बाद वफाकी आईनी अदालत का क़याम अमल में लाया गया है, जिसका सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बनाया गया है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपने ओहदे का हलफ उठाया था। सदर आसिफ ज़रदारी ने सुप्रीम कोर्ट के जज मंसूर अली शाह और अतहर मिनल्लाह के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। गुज़िश्ता रोज़ 27वीं तरमीम के मामले पर जस्टिस मंसूर और अतहर मिनल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से इस्तीफ़ा दिया था। ऐवान सदर के एलामिया के मुताबिक सदर ज़रदारी ने जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतहर के इस्तीफ़े मंजूर किए। ख्याल रहे जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतहर ने गुज़िश्ता रात साथी जजेस से उनके चैम्बर में जाकर मुलाकातें की थीं। जजेस ने जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतहर को इस्तीफ़ा ना देने के लिए मशवरा दिया था। साथ ही जजेस आखिरी वक्त तक दोनों को मुस्ताफ़ी न होने पर कायल करने की कोशिश करते रहे। ज़राए के मुताबिक साथी जजेस के इसरार के बावजूद दोनों जजेस अपने फैसले पर कायम रहे और जजेस से मुलाकातें करने के बाद इस्तीफ़ा दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट से रवाना हुए। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरमीम की मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 19 में से 17 जज शरीक हुए और 2 जजों जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक ने शिरकत नहीं की। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट के जजों की मजमूई तादाद 24 थी और 2 जजेस के इस्तीफे के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 22 हो गई। 3 जजों के आईनी अदालत में मुंतकिल होने के बाद जजों की तादाद 19 रह गई। एलामी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 का जामे जायजा मुकम्मल कर लिया गया है और नई तरमीम मंजूर की गई हैं। मुनीर पराचा को सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का दर्जा देने की मंजूरी दी गई है। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अकील अब्बासी की कमेटी ने मुसवदा तैयार किया। कराची के इलाके की माड़ी पाक कॉलोनी में SIU और CIA पुलिस की फायरिंग के बड़े कार्रवाई तबादले के बाद 100 से ज़ायद वारदातों में मुलविस 3 रुकनी डकैत गिरोह गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 मुलजिमान जख्मी हालत में पकड़े गए हैं। कार्रवाई में मुलजिमान से असलहा, मोबाइल फोन्स और छीनी गई मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ीशान मलिक से। जी ज़ीशान, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने पाक कॉलोनी के इलाके में कार्रवाई करते हुए 100 से जायद लूटमार और डकैती की वारदातों में मुलविस 3 रुकनी गिरोह जो है उसको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुकाबले के बाद मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस फायरिंग मुकाबले के दौरान
فائرنگ کرنے والے جو 2 ملزمان ہیں وہ زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا، جبکہ تیسرے ڈکیت کو بھی گرفتار کر کے جو ہے اسلحہ، موبائل فون اور موٹر سائیکل بھی برآمد کر دیا۔ ملزمان سے برآمد شدہ موٹر سائیکل سچل کے علاقے سے چھینی گئی تھی۔ گرفتار ملزمان عادی جرائم پیشہ اور انتہائی مطلوب اور مفرور نکلے ہیں۔ ملزمان ڈکیتی و لوٹ مار کے 7 مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے۔ ملزمان کا جو سابقہ مجرمانہ ریکارڈ ہے وہ بھی حاصل کر لیا گیا ہے۔ ملزمان پر کراچی، جام سورو، تادو، حیدرآباد، لاڑکانہ اور شہزاد پور میں 25 سے زائد مقدمات جو ہیں وہ درج ہیں۔ ڈکیتی، منشیات اور غیر قانونی اسلحے، پولیس پر فائرنگ، موٹر سائیکل چوری میں گرفتار ہو کر ملزمان جو ہیں وہ جیل بھی جا چکے ہیں۔ گرفتار ملزمان شہریوں کو لوٹنے کے ساتھ ساتھ تشدد کا نشانہ بھی بناتے تھے۔ گرفتار ملزمان میں زخمی میر مرتضی، زخمی جو ہے وہ غلام شبیر اور آفتاب علی شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان کے خلاف SIU میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذیشان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن نے شہر کی خواتین کے لیے اہم اعلان کرتے ہوئے بتایا، پنک بس سروس کا نیا روٹ 17 نومبر سے عبداللہ چوک سے نمائش تک شروع ہوگا۔ یہ سروس خصوصی طور پر خواتین کے لیے متعارف کرائی گئی، جس کا مقصد انہیں محفوظ، آرام دہ اور قابل اعتماد سفری سہولت فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدا میں یہ سروس 3 مخصوص اوقات میں چلائی جائے گی، صبح 8 سے 9 بجے، دوپہر 1 سے 2 بجے، شام 5 سے 7 بجے تک چلے گی۔ خواتین بلا خوف اس میں سفر کر سکیں گی۔ ان اوقات کا انتخاب خواتین کے دفاتر، تعلیمی اداروں اور دیگر اہم سرگرمیوں کے سفر کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ کے مطابق صرف خواتین کے لیے مخصوص پنک بس سروس میں آرام اور مؤثر سفری انتظامات خاص ترجیح دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا، کراچی جیسے بڑے شہر میں خواتین کو روزانہ سفر کے دوران ہجوم اور عدم تحفظ سے مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ اس سروس کا مقصد ان مسائل کو کم کرنا اور خواتین کو بہتر سفری تجربہ دینا ہے۔ شجیل میمن نے بتایا کہ بسوں میں سیکیورٹی سٹاف، جدید ٹریکنگ سسٹم، کیمرے اور تربیت یافتہ عملہ موجود ہوگا تاکہ خواتین بلا جھجک سفر کر سکیں۔ حکومت سندھ مستقبل میں اس سروس کو مزید علاقوں تک بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک کے خوفناک حادثات سے رواں سال جنوری سے نومبر کے پہلے ہفتے تک 1211 ٹریفک حادثے رپورٹ ہوئے، جن میں 690 سے زائد شہری جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 1310 افراد زخمی ہوئے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ذیشان ملک اس رپورٹ میں۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک اور ڈمپر ٹینکرز کے وار جاری۔ ہیوی وہیکل کے صرف 205 حادثات میں ہی 234 اموات ہوئیں، یعنی ہر حادثہ موت کا دوسرا نام بن گیا۔ ڈمپر ہو، ٹرالا ہو یا واٹر ٹینکر، بھاری گاڑیوں نے کراچی کی سڑکوں کو قبرستان بنا دیا ہے۔ واٹر ٹینکر حادثات سب سے زیادہ مہلک ثابت ہوئے، 45 کیسز میں 51 اموات، ڈمپر گردی کے 25 حادثات میں 30 جانیں چھین لی گئیں۔ ٹرک کے 60 کیسز میں 66 ہلاکتیں سامنے آئیں، جبکہ ٹریلرز نے 52 حادثات میں 59 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دوسری جانب ضلعی سطح پر صورتحال اور بھی خوفناک۔ ملیر 73 حادثات اور 81 اموات کے ساتھ شہر بھر میں سب سے زیادہ خطرناک قرار۔ ویسٹ میں 64 حادثات، 71 ہلاکتیں۔ سینٹرل میں 20 حادثات، 24 اموات، جبکہ شہر کے دیگر اضلاع ساؤتھ، کورنگی اور ایسٹ بھی محفوظ نہ رہے۔ رپورٹ کے مطابق موٹر سائیکل سوار سب سے زیادہ متاثر ہوئے، 146 جانیں گئیں اور راہگیروں کی 53 ہلاکتیں ہوئیں، جبکہ دیگر 35 شہری بھی جاں بحق ہوئے۔ سب سے بڑا سوال، آخر یہ حادثات کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ہیوی وہیکل چلانے والے 491 ڈرائیورز کے پاس لائسنس ہی نہیں تھا۔ صرف اس سال 33 ڈرائیور کے پاس لائسنس تھا، جبکہ 156 ڈرائیور بغیر لائسنس گاڑیاں چلا رہے تھے، جبکہ 356 کے بارے میں کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں۔ کراچی کی سڑکوں پر بغیر لائسنس ڈرائیونگ، اوور سپیڈنگ اور بھاری گاڑیوں کے غیر قانونی روٹس کراچی کو اندھے گڑھے میں دھکیل رہے ہیں۔ کراچی ٹریفک پولیس اس پر کس طرح قابو پائے گی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ کیمرامین محمد قاسم کے ساتھ ذیشان ملک، NTN نیوز، کراچی۔ مقبوضہ کشمیر میں سری نگر کے نوگام پولیس اسٹیشن کے کمپاؤنڈ میں زوردار دھماکے کے بعد آگ لگ گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دھماکہ ضبط کیے گئے امونیم نائٹریٹ کے پھٹنے کی وجہ سے ہوا۔ دھماکے میں 7 افراد ہلاک، 27 زخمی ہوئے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق دھماکے سے پولیس اسٹیشن کے اندر بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی اور مکمل طور پر گاڑیوں نے آگ میں لپیٹ لیں، جبکہ عمارت کے کچھ حصے کو شدید نقصان پہنچا۔ حکام نے ہلاکتوں میں اضافہ ظاہر کیا ہے، تاہم واقعے کے حوالے سے مزید تحقیقات جاری ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں فضائی معیار بدستور انتہائی مضر صحت قرار دیا گیا ہے۔ علی الصبح لاہور 439 AQI انڈیکس کے ساتھ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر موجود رہا۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی فضا کا معیار خراب ہے۔ گجرانوالہ میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 808، جبکہ فیصل آباد میں 507
रिकॉर्ड की गई। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का आज पहला नंबर है। नई दिल्ली का AQI इंडेक्स 519 रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान, अमरीका और मुतादिद अरब और मुस्लिम अक्सरियती ममालिक ने नए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल पर जोर दिया है कि वो गजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे की तौसीक़ करने वाली अमरीकी क़रारदाद को जल्द अज जल्द मंजूर करे। अरब इस्लामी मुल्कों ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमरीका, कतर, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, उर्दन और तुर्की इस वक्त ज़ेर गौर सलामती काउंसिल की क़रारदाद के लिए अपनी मुश्तरका हिमायत का इजहार करते हैं। इन मुल्कों का कहना है कि वो क़रारदाद की फौरी मंजूरी चाहते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका ने 15 रुकनी सलामती काउंसिल में बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे मुसव्वदे पर मुज़ाकरात शुरू किए जो 2 साल तक जारी रहने वाली इसराइली जारियत के बाद होने वाली जंगबंदी के बाद के इक़दामात से मुतालिक है और ट्रंप के गजा अन मंसूबे की तौसीक़ करेगा। अरब और मुसलमान मुल्कों का कहना है कि हम जोर देते हैं कि ये एक मुखलिसाना कोशिश है और ये मंसूबा न सिर्फ इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान बल्कि पूरे खित्ते के लिए अमन और इस्तेहकाम की जानिब एक काबिल अमल रास्ता फराहम करता है। क़रारदाद के एक मुसव्वदे में लिखा है कि वो बोर्ड ऑफ पीस के क़याम का खैर मकदम करता है जो गजा के लिए एक अबूरी इंतज़ामी इदारा होगा और जिसकी उसूली तौर पर सरबराही ट्रंप करेंगे और इसका मैंडेट 2027 के अख्ताम तक रहेगा। ये मुश्तरका बयान उस वक्त सामने आया जब रूस ने काउंसिल के अरकान को एक मुतबादिल मुसव्वदा क़रारदाद पेश किया जो मतन के मुताबिक ना तो गजा में बोर्ड ऑफ पीस के क़याम की सहूलत देता है और ना ही किसी बैनुल अक़वामी फोर्स की फौरी तैनाती की बात करता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।